دوستو آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اس کا نام ہے تنقید. تنقید مطلب کرٹیکل ایویلویشن، کرٹیکل ایویلویشن سب سے بیسٹ اس کا میننگ ہے تنقید کا. اگر آپ محسوس کریں کہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. دیکھتے ہیں تنقید اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم اہمیت کیا ہے. تو تنقید اور شعر و ادب کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے، ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. دیکھتے ہیں پہلے ادب وجود میں آتا ہے، پھر اس کو پرکھنے کے لیے ایویلویٹ کرنے کے لیے تنقید وجود میں آتی ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے شعر کہتا ہے، افسانہ نگار افسانہ لکھتا ہے، پھر قاری یعنی پڑھنے والا اسے پڑھتا ہے. ان پڑھنے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کسی فن پارے کو سمجھنے اور سراہنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. وہ غور و فکر کر کے اس کے معنی کو اوروں سے زیادہ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں. ان میں یہ لیاقت یعنی یہ کوالٹی بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے سمجھا ہے اسے دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں. انہی کو تنقید نگار کہا جاتا ہے، کرٹکس. تو اور شعر و ادب کے فروغ میں ان کا بہت رول ہوتا ہے، تنقید نگاروں کا. ان کی تنقید سے شعر اور ادب ان کو بہت فروغ ملتا ہے. تنقید کی تعریف. اب تنقید کی تعریف کیا ہے؟ اچھے اور برے میں فرق کرنے کا نام تنقید ہے. ہر انسان میں یہ صلاحیت ضرور ہوتی ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ. یہ تنقیدی صلاحیت ہی تو ہے کہ انسان نے بنجر علاقوں کو چھوڑ کر زرخیز علاقوں کو چنا، محفوظ مقامات کو غیر محفوظ مقامات پر ترجیح دی. خود ہمیں زندگی میں قدم قدم پر اپنے تنقیدی شعور کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. بازار میں معمولی سے خریداری کرنی ہو تو سمجھ بوجھ کی مدد لینی پڑتی ہے، جس کا نام تنقیدی شعور ہے. زندگی کے ہر شعبے کی طرح بلکہ اس سے زیادہ ادب کے لیے تنقید ضروری ہے. جیسے ہم نے دیکھا بازار میں کچھ خریدنا ہو، پھر ہم بنجر علاقے کو پریفر نہیں کرتے، زرخیز علاقوں کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ تنقیدی شعور ہے، اور جب اسی تنقیدی شعور کو ہم شعر و ادب کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہاں اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس کی کوالٹی کی ضرورت، تنقیدی شعور کی کوالٹی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، جو سب میں نہیں ہوتی، کچھ خاص مخصوص لوگوں میں ہوتی ہے. ادیب جب ادب تخلیق کرتا ہے تو لا محالہ اس کی مدد لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک افسانہ نگار قلم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ کس موضوع پر لکھنا ہے، پلاٹ کیا ہوگا، کس قسم کے کردار موضوع ہوں گے، پرفیکٹ ہوں گے، زبان کیسی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب فیصلے تنقیدی شعور کے بغیر ممکن نہیں. الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ شاعر اور نثر نگار ایک ایک لفظ کے لیے 70 کنویں جھانکتا ہے. یہ تو تھا تنقید کا وہ عمل جو فنکاروں سے وابستہ ہے، فنکاروں سے سروکار رکھتا ہے. فن پارہ یعنی کسی فنکار کا فن پارہ تیار ہو جاتا ہے تو قاری اسے پڑھتا ہے، اپنی استعداد کے مطابق اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی خوبیوں اور خامیوں پر غور کرتا ہے اور اس فن پارے کی قدر و قیمت متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے. مطلب یہ کہ اس فن پارے کا ادب میں کیا درجہ ہے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے. کوئی قاری ایسا بھی ہوتا ہے جس کا علم عام قاری کی بنسبت زیادہ وسیع ہوتا ہے، جس نے ادب کا زیادہ توجہ سے مطالعہ کر رکھا ہے، جسے زبان و بیان پر زیادہ قدرت حاصل ہے، اور وہ دلیلوں کے ساتھ اپنی پسند ناپسند کے اسباب بیان کر سکتا ہے. تنقید نگار مختلف زاویوں سے فن پارے کو دیکھتا ہے اور پرکھتا ہے. وہ فنکار کے ذہن میں اترنے کی کوشش کرتا ہے، فنکار کے عہد اور ماحول کا جائزہ لیتا ہے، فن پارے کے وجود میں آنے کے اسباب پر غور کرتا ہے، اس کی فنی محاسن
کا پتہ لگاتا ہے. اگر فن پارے میں کوئی چیز تشریح طلب ہو تو اس کی تشریح کرتا ہے. کوئی معمولی ذہن اور کم علم انسان یہ فرائض انجام نہیں دے سکتا. اس لیے تو کہا گیا ہے کہ وہی تنقید نگار کامیاب ہوتا ہے جس کے ایک ذہن میں بہت سے ذہنوں کی صلاحیت جمع ہو گئی ہو. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو، کھلے دل سے فن پارے کو پرکھے اور دو ٹوک رائے دے. یہ تقاضا ہے ایک اچھے فنکار کے لیے. اب دیکھتے تنقید کی ضرورت ہے یا نہیں. اس کی ضرورت کو بہتوں نے محسوس کیا، لیکن بعض علماء ادب نے اسے ادب کے لیے غیر ضروری بلکہ مضر و مہلک مطلب نقصان دہ خطرناک بتایا. تنقید کو ادب کا کوڑ کہا. فلابر نے تنقید کو ادب کا کوڑ کہا. چیخوف، یہ سب انٹرنیشنل رائٹرز ہیں، تو چیخوف نے اسے ایسی مکھی قرار دیا جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے. ایمرسن نے کہا کہ جو ادب تخلیق کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ دل کی بھڑاس نکالنے کو تنقید نگار بن بیٹھتا ہے. تنقید کو غیر ضروری بتانے والوں کی ایک دلیل یہ ہے کہ تنقید خواہ مخواہ فن پارے اور قاری کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. تنقید قاری کو اس کا موقع ہی نہیں دیتی کہ وہ اپنے طور پر فن پارے سے لطف اندوز ہو سکے. تو یہ تنقید کے اوپر مطلب اس کے اپوزیشن میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے. لیکن جس تنقید کے خلاف اتنی سخت رائے دی گئی وہ دراصل تنقید نہیں، اسے کہیں گے تنقیص ہے. تو تنقیص بنائے نقص سے، تو جسے تنقیص کہیں گے، تنقید نہیں کہیں گے، صرف نقص نکالنے کا کام کرتی ہے، صرف کیڑے نکالتی ہے، محض نکتہ چینی کرتی ہے. ایسے چیزوں کو تنقید نہیں تنقیص کہتے ہیں. لیکن ایک سنجیدہ اور منصفانہ تنقید ادب کے فروغ میں مدد کرتی ہے، ادب کے مشکل حصوں کی شرح کرتی ہے، قارئین میں ادب کا ذوق پیدا کرتی ہے، شوق پیدا کرتی ہے. رہبری تنقید کا مقصد تو نہیں، بہرحال فنکار اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. رچرڈسن کا ارشاد بجا ہے کہ تنقید نگار ادب کے ساتھ وہی کرتا ہے جو ایک ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے. ڈاکٹر کے علاوہ اسے مالی سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے وہ گارڈن کے پھولوں کے ساتھ کرتا ہے، کاٹتا چھاٹتا ہے گارڈن کو. تو تنقید نگاروں کے لیے یہ بہرحال ضروری ہے کہ وہ بغض و اناد سے دور رہیں، جانبداری سے پرہیز کریں، مطلب کسی کو صرف سپورٹ نہ کرے یا کسی کے ایک دم اپوزٹ میں نہ جائے، وہ فن کو دیکھیں. فن کارے کے معیب و محسن دونوں کو اجاگر کرے، نگیٹو پازیٹیو دونوں کو. بقول نور الحسن نقوی ضروری ہے کہ اس کا انداز ہمدردانہ ہو، مطالعہ وسیع ہو. ادب کے علاوہ فلسفہ، جمالیات، سائنس، عمرانیات، معاشیات، اقتصادیات اور نفسیات جیسے علوم پر حاوی ہو. یہ کس کے لیے ریکوائرمنٹ بتا رہے ہیں؟ ایک تنقید نگار کے. عالمی ادب کے قدیم و جدید رجحانات سے پوری طرح باخبر ہو، یعنی جو اولڈ آرٹس یا نیو آرٹس دونوں ماڈرن آرٹس، تو قدیم اور جدید دونوں کے رجحانات سے پوری طرح واقف ہو، نہ روایت کا پرستار ہو نہ بیزار ہو. مطلب کوئی سلسلہ اس سے نہ وہ اس کا مطلب جیسے پرانی چیزیں اس کو ہی نہ وہ پکڑ کے بیٹھ جائے، نہ پرانی چیزوں سے ایک دم جیسے اس کو برا سمجھے، ایسا نہ ہو. ماڈریٹ ہو، وسیع النظر اور آفاقی ذہن رکھتا ہو. اس کا طریقہ کار سائنسی ہو. وسیع نظر مطلب ایک دم ایک ہالسٹک ویو والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب ساری چیزوں کو لے کے ویسا ہو. اور اس کا ذہن بہت وسیع ہو، بہت مطلب آسمان جیسے اس سے تشبیہ دی ہے کہ ہر چیز کو سمجھنے والا ہو. اس کا طریقہ کار سائنسی ہو. کسی ادبی فنی کارنامے سے آگے بڑھ کر فنکار اور اس کے عہد و ماحول کا تجزیہ کرے. ایسا تنقید نگار صحیح معنی میں تنقید نگار کہلانے کا مستحق ہے، اور ایسی تنقید کو کسی بڑے سے بڑے تخلیقی کارنامے کے ہمسر قرار دینا عین انصاف ہے.
تو دوستوں تنقید میں اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تنقید کے الگ الگ دبستان کے اوپر. پھر اس کے بعد کی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے تنقید نگاروں میں بڑے بڑے. تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں.